السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، اس سوال کا نام، کیا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام محدثین کے محتاج ہیں؟ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو لوگ صحیح بخاری کو مانتے ہیں، یہ لوگ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو نا، جو آپ سے منسوب باتیں ہیں، آپ نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، آپ کو محدثین کا محتاج بتاتے ہیں۔ ابھی آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، ابھی آپ جب پوری ویڈیو دیکھو گے نا، تب آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے جو منسوب روایات ہیں نا، اس کی ایک چین ہوتی ہے، ایک سند ہوتی ہے۔ فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے صحابی سے سنا، صحابی نے کہا میں نے نبی کو یہ کرتے دیکھا یا نبی سے یہ سنا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو راوی ہوتے ہیں، چین کے اندر، سند کے اندر راوی ہوتے ہیں نا، تو جن لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں سند میں، اب ہمیں کیا پتہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ہیں؟ ہم تو ادھر نہیں تھے، تو پھر ہمیں کس طرح پتہ لگے گا؟ تو جو روایت پرست ہیں، انہوں نے اپنے امام بنائے ہوئے ہیں، احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین۔ یہ ان کے دو مین امام ہیں جو بتاتے ہیں کہ فلانا راوی سچا ہے، فلانا راوی جھوٹا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، روایت پرست یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی بات پہنچانے کے لیے ان دو بندوں کے محتاج ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یحییٰ بن معین نے جس کو سچا کہہ دیا تو لوگ بولیں کہ ہاں جی یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل نے جس راوی کو جھوٹا کہہ دیا تو لوگ اس روایت کو نہیں لیں گے، لوگ بولیں گے نہیں یہ نبی کی حدیث نہیں ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی ساری حدیث لگ بھگ ان دو بندوں کے کندھوں پہ کھڑی ہے۔ امام نسائی تو بعد میں آیا ہے نا، امام بخاری بھی 194 میں کہتے ہیں پیدا ہوا ہے، امام احمد بن حنبل 161 میں پیدا ہوا ہے، اور یحییٰ بن معین غالباً 158 میں پیدا ہوا ہے، 158 158 ہجری، ٹھیک ہے؟ تو آپ اندازہ لگا لیں، یہ لوگ روایت پرست جو ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کو محتاج سمجھتے ہیں۔ کس کا؟ ان محدثین کا، کہ یہ محدثین جو ہیں جس روایت کو صحیح کہیں گے تو ہم اس کو کلام رسول مانیں گے، جس روایت کو یہ محدثین غلط کہہ دیں گے ہم کہیں گے یہ روایتیں یہ کلام رسول نہیں ہے۔ یعنی محدثین کی ہاں میں ہاں، ان کی نہ میں نہ، یعنی سارا اختیار ان دو بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جس بات کو کہہ دیں یہ نبی کا کلام ہے لوگ مان لیں گے، اور یہ جس بات کو کہیں گے یہ نبی کا کلام نہیں ہے لوگ نہیں مانیں گے۔ اب میرا سوال ہے، احمد بن حنبل یا یحییٰ بن معین، ان لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہے کہ فلانے کو سچا کہو، فلانے کو جھوٹا کہو؟ اس کا جواب آج تک روایت پرستوں نے نہیں دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے، دین کمپلیٹ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کمپلیٹ ہے، اسلام کمپلیٹ ہے۔ بعد میں یہ لوگ 150 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہاں جی فلانا سچا ہے، فلانا جھوٹا ہے، یہ تھا تو سچا لیکن آخر میں اس کا دماغ اس طرح ہو گیا تھا، اس لیے اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مطلب ان دو بندوں کو سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہے؟ میرا یہ سوال ہے۔ اس کا جواب کوئی بھی منکر قرآن، روایت پرست، صحیح بخاری کو ماننے والا تا قیامت تک نہیں دے سکتا۔ آپ لوگوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ کو ان محدثین کا محتاج بنایا ہوا ہے، کہ ان کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، مطلب ڈرائیونگ سیٹ پہ یہ دونوں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ایک بیٹھتا ہے پھر دوسرا بیٹھتا ہے، وہ جس کو کہتا ہے یہ سچا ہے لوگ مانتے ہیں، وہ جس کو بولتا ہے یہ جھوٹا ہے لوگ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام تو قرآن دے کے گئے تھے، قرآن اونلی، اکیلے قرآن دے کے گئے تھے، اور آپ کو پتہ یہ احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہ حافظ قرآن نہیں تھے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، دیکھو میں محدثین کے ان کے بارے میں غلط زبان استعمال نہیں کرتا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ مجوسی ہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے نا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں جو اعتدال والی بات ہے، ان لوگوں نے محبت میں روایات لکھی ہیں، مطلب میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، محبت میں نقل کیے ہیں
کہ نبی علیہ السلام دیکھنے میں کیسے ہوں گے، آپ کی داڑھی کتنی تھی، آپ کا قد کتنا تھا، آپ کا رنگ کیا تھا، آپ کیا کھاتے پیتے تھے، ایک ہوتی ہے نا وہ بندے میں. تو انہوں نے اس نیت سے نقل کیا تھا، لیکن آگے جا کے ان کو بھی نہیں پتہ تھا کام اس طرح بگڑ جائے گا. ضعیف، کذاب، مستور اس راوی کو کہتے ہیں جس کو اس کے زمانے کے لوگ نہ جانتے ہوں، وہ بعد والے لوگ اس کو بولیں یہ سچا تھا. مدلس اس راوی کو کہتے ہیں جو اپنے استاد کو اوپر سند سے ہٹا دے. مثال کے طور پہ مسٹر سی یہ بولے کہ مسٹر اے نے یہ کہا، اب مسٹر سی نے کیا کیا، درمیان میں سے مسٹر بی کو آؤٹ کر دیا. اس کو کہتے ہیں مدلس. مسٹر سی کیا ہوا، مدلس ہوا، اور اس نے جو فیل کیا یہ تدلیس کہلاتا ہے. مسٹر سی نے تدلیس کی اور اس لیے مسٹر سی مدلس کہلائے گا. اس طرح کے راوی بھرے ہوئے ہیں. علی بن جاد صحیح بخاری کا راوی صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، میری اس پہ ویڈیو بھی ہے. اسماعیل بن ابی اویس روایات گڑھتا تھا، اس پہ بھی میری ویڈیو ہے. لیکن سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے، کیا اللہ نے احمد بن حنبل یا یحییٰ بن معین کو یہ اختیار دیا کہ آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دو، یا نبی علیہ السلام نے کوئی اختیار دیا تھا ان لوگوں کو، کوئی خط چٹھی لکھ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے کہ میرے بعد اتنے سال بعد احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین پیدا ہوں گے، ان کی بات کو ماننا آپ لوگ. مطلب یہ کیا ہے؟ سارا علم حدیث، سارا علم روایات ان دونوں بندوں کی کندھوں پہ کھڑا ہوا ہے. نسائی ان کو فالو کرتا ہے، امام نسائی ہو، دارقطنی ہو، وہ تو ان کے شاگردوں میں سے آ جاتے ہیں نا، شاگردوں کے شاگردوں میں سے. بخاری احمد بن حنبل کا اور یحییٰ بن معین کا شاگرد ہے، تو یہ تو استاد ہے نا. تو ان کو کس نے یہ اختیار دیا؟ میرا سوال یہ ہے، ان کو اختیار کس نے دیا؟ آپ نے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنا محتاج بنایا ہوا ہے کہ نبی کی جو بھی بات ہے جس پہ یہ مہر لگائیں گے، اسٹیمپ لگائیں گے، وہ قبول ہوگی. مطلب ان کو یہ کس نے اختیار دی ہے؟ سوال میرا یہ ہے. اس کا جواب تا قیامت تک گالیاں دینے والا روایت پرست نہیں دے سکتا. احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، یہ لوگ معصوم نہیں تھے معصوم نہیں تھے نا. اس چیز کی کیا گارنٹی ہے؟ جس کو انہوں نے سچا کہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک نمبر کا جھوٹا نکلا ہو، روایات گڑھتا ہو، ان کے سامنے اچھا بنا ہو. اس بارے میں آپ تھوڑا غور کریں، ٹھیک ہے دوستو. قرآن آپ نے نہیں چھوڑنا. احمد بن حنبل ہو، یحییٰ بن معین ہو، ان کی رسی آپ نے نہیں پکڑنی. ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، نہ کسی کو ہم برا بلا کہتے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی قبر میں ہے، سب کے اعمال اللہ کے پاس ہیں. یہ لوگ حافظ قرآن بھی نہیں تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی محبت نہیں تھی قرآن سے، ہوگی، لیکن یہ لوگ حافظ قرآن نہیں تھے. بلکہ احمد بن حنبل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہزاروں یا 1,00,000 سے زیادہ روایات حفظ دیں. یعنی جس بندے کو 1,00,000 کے قریب روایات حفظ ہوں، اس کو قرآن حفظ نہیں ہے. اس سے کیا مطلب سمجھوں میں؟ مطلب اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں آپ. میں ابو جعفر تنولی، مجھے اگر کیمسٹری، بائیولوجی، فزکس، یہ تینوں کتابیں موٹی والی ساری یاد ہوں اور مجھے قرآن نہ یاد ہو، تو آپ کیا بولو گے؟ یار اس کی قرآن سے محبت ہوتی تو پہلے قرآن یاد کرتا ہے. یہ کتابیں تو بعد کی بات تھیں. یہی چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں. اگر ان کی حقیقتاً قرآن سے محبت ہوتی، ہم نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے، ہوگی، لیکن اگر اس لیول کی ہوتی، یہ حافظ قرآن ہوتے. ہم نے تو دعویٰ نہیں کیا نا، دعویٰ تو ان لوگوں نے کیا کہ ہمیں اتنی روایات یاد ہیں. آپ کو اتنی ہزاروں لاکھ روایات یاد ہو سکتی ہیں، تو اللہ کی کتاب یاد نہیں ہو سکتی آپ کو؟ محبت کی بات ہے نا، رجحان کی بات ہے. تو دوستو یہ حال ہے. ان تمام لوگوں کو فالو کرنے سے پہلے سوچ لیں. میں تو آپ کو قرآن کو فالو کرنے کا بولوں گا، اس کتاب کو جس کے بارے میں اللہ نے کہا لا ریب فیہ. ان کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ قرآن کے بارے میں کہا ہے، قرآن کے بارے میں کہا ہے اس کو اتباع کرو. آگے آپ کی مرضی، آپ نے قرآن فالو کرنا ہے نہیں کرنا.
دوستو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو۔ قرآن زندہ باد۔